اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم مضمون سماجی علوم برج کورس کے ہمارا یہ 15واں دن۔ اس دن آپ کی تاریخ کی پہلی جانچ، پہلا یونٹ ٹیسٹ ہے آپ کا۔ مارکس 15 دیے گئے ہیں، وقت 30 منٹ ہے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ پہلی خانہ پوری ہے، ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد ڈیش پر ہوتی ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا عیسوی سن۔ ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد عیسوی سن پر ہوتی ہے۔ دوسری خانہ پوری، زمین پر جانداروں میں حیوانات اور ڈیش پائے جاتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا نباتات۔ زمین پر جانداروں میں حیوانات اور نباتات پائے جاتے ہیں۔ تیسری خانہ پوری، ماضی کے واقعات کو سمجھنے کے سائنس کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا تاریخ۔ چوتھی خانہ پوری، ایک مخصوص واقعے کی یاد میں نئی ڈیش کی شروعات کی جاتی ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا زمانہ شماری۔ ایک مخصوص واقعے کی یاد میں نئی زمانہ شماری کی شروعات کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے جملے صحیح یا غلط بتائیے۔ پہلا جملہ، ایک دن یعنی ایک یوم، ڈیش میں آئے گا غلط۔ یہ جملہ غلط ہے کیونکہ ایک دن اور ایک رات مل کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے کا جو یہ وقفہ ہوتا ہے وہ یوم کہلاتا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے پہلا۔ دوسرا جملہ، 14 ماہ کا ایک سال ہوتا ہے، جملہ غلط ہے۔ آپ خالی جگہ میں وہاں پہ لکھیں گے غلط۔ 14 ماہ کا نہیں بلکہ سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ تیسرا، ارتقاء وہ تبدیلی ہے جو دنیا میں رونما ہوتی ہے، یہ جملہ صحیح ہے، آپ سامنے لکھیں گے صحیح۔ چوتھا، زمین نظام شمسی کا ایک سیارہ ہے، صحیح ہے جملہ، آپ آگے لکھیں گے صحیح۔ سوال نمبر 3، ایک یک کھلوی جاندار کس طرح وجود میں آئے؟ جواب، زمین کی پیدائش کے بعد اس کی اوپری سطح ٹھنڈی ہو کر اس پر آبی ذخائر بنے۔ بعد میں ان آبی ذخائر میں یک کھلوی جاندار وجود میں آئے۔ دوسرا سوال، سائنسی طریقہ یعنی کیا؟ جواب لکھیں گے، ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3، بر اعظم افریقہ میں کون سا انسان پایا گیا؟ جواب، بر اعظم افریقہ میں ابتدائی انسان قوس میں آدی مانو پایا گیا۔ سوال نمبر 4، پروٹوزوا کسے کہتے ہیں؟ جواب، یک کھلوی جاندار کو پروٹوزوا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی ایک سوال کا جواب لکھیے۔ پہلا سوال، جانوروں کی خصوصیات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، جانوروں کی خصوصیات لکھیے۔ جواب، جانوروں کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جانوروں میں عمل تنفس ہوتا ہے۔ نمبر 2، جانور غذا حاصل کرنے کے لیے نقل و حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، بعض جانور انڈے دیتے ہیں اور بعض جانور بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، یہ جو جدول دیا گیا ہے اس جدول کو مکمل کرنا ہے۔ جانوروں کا ارتقاء، پہلے ہم بائیں جانب جو ہے دیا گیا ہے اسے مکمل کریں گے۔
پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے، نیچے خالی جگہ میں آئے گا فکری جاندار۔ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے آبی حیوانات، بازو کے قوس میں آئے گا، باکس میں آئے گا جل تھلیے، اس کے بازو میں رینگنے والے لکھا ہوا ہے، آگے آئے گا پرندے۔ اب ہم آتے ہیں دائیں طرف، رائٹ ہینڈ سائڈ۔ پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی نہ رکھنے والے جاندار، اوپر آئے گا غیر فکری جاندار۔ نیچے لکھا ہوا ہے کرم، کرم کے بازو میں آپ خالی باکس میں لکھیں گے مکھی یا تتلی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بازو میں مچھر لکھا ہوا ہے، مچھر کے آگے آپ لکھ سکتے ہیں جھینگر لکھ سکتے ہیں، گھونگا لکھ سکتے ہیں یا پھر کیچوا۔ اس طریقے سے ہمارا یہ ٹیسٹ، ہمارا یہ پرچہ مکمل